لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام اور سیاسی اور مذہبی قائدین حضرات، وکلاء، ٹیچر، پروفیسر حضرات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، شکریہ تو قاری صاحب بھی ادا کریں گے، ویسے حضرات نے کر بھی دیا ہے، میں بھی کر دیتا ہوں. جو حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے، آپ کا آنا مبارک ہو، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ نے بہت سارے بیانات مختلف انداز میں سنے ہیں، بس اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ محض جذبات نہیں ہیں. یہ جو کچھ بیان ہوا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول کے حوالے سے، یہ خالی جذبات نہیں ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے. ہم اس ایمان کی حیثیت سے مجبور ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن مقدس کی میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ہمارا ایمان یہ صحابہ کیوں ہیں، ہم نے ان کو منتخب کیوں کیا ہے، ہم نے کیا اللہ نے منتخب کیا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے. لیکن اللہ قرآن میں صحابہ کی ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 100 جگہ نہیں، کم از کم ہماری معلومات کے مطابق بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 700 آیات اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 1200 آیات میں اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی. کیا یہ کم ہے؟ ویسے تو اللہ صرف ایک جگہ بھی بیان کر دیتے تو بڑی تھی، لیکن 1200 مقامات پر. اور پھر جن کے تحفظ کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ نے ان صحابہ کے ایمان کی گواہی قرآن کے اندر دی ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو ان کے لیے محبوب کیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صرف محبوب نہیں بلکہ اللہ نے دلوں کے اندر مزین کر دیا، منقش کر دیا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، دوسری آیت کے تحت اللہ نے اپنے ہاتھ سے صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھا ہے. اس اعتبار سے ہم مجبور ہیں کہ ہم صحابہ کا نام لیں اور تحفظ کریں، ان کا دفاع کریں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے ایمان کی گواہی دینے کے بعد، اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ ایسے بدبخت قسم کے لوگ، بد فطرت لوگ آئیں گے کہ باوجود میرے ایمان کی گواہی کے پھر بھی صحابہ پہ تبرہ کریں گے. اللہ نے بتا دیا کہ میں اللہ نے ان کے دلوں سے کفر کو دور کر دیا، فسق کو دور کر دیا، عصیان کو دور کر دیا. کسی بھی اعتبار سے صحابہ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. اگر کوئی ایسا ہو تو وہ صحابی نہیں ہے. اگر صحابی کے اندر کفر پایا جائے، فسق پایا جائے، عصیان پایا جائے، وہ صحابی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح. تو اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ ایسے بدبخت لوگ آئیں گے جو صحابہ پہ تبرہ کریں گے. تو میرے دوستو، ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف جذبات نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے. تو حضرات نے تمام حضرات کی باتیں سنی ہیں، تو اس کا خلاصہ کلام یہ قرارداد کی صورت میں ہے. یہی میرے ذمہ لگا، یہ عرض کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قومی اسمبلی کے رکن جماعت اسلامی کے حضرت مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب نے ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اس پر سنی علماء کونسل بھیرا اور تمام مکاتب فکر کی مذہبی، سیاسی، سماجی جماعتیں ان کو اور تمام تائید کرنے والے
ممبران اسمبلی کو سلام عقیدت پیش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ نمبر 2، انبیاء علیہم السلام خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، صحابہ کرام، اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب و احترام ہر مسلمان پر لازم ہے اور گستاخی حرام ہے۔ لہذا پوری سنی قوم حکومت پاکستان اور تمام آئینی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل فوری طور پر سینٹ سے منظور کروا کر قانون کا حصہ بنایا جائے اور بلا تفریق فی الفور نافذ العمل کروایا جائے تاکہ وطن عزیز سے فرقہ واریت اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔ نمبر 3، ناموس صحابہ و اہل بیت بل پر شرعاً اور قانوناً کسی قسم کے اعتراض کا جواز نہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو سازشی عناصر کا قلع کما کرنے کے لیے پوری سنی قوم بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ نمبر 4، فرقہ واریت پسند لوگ اس بل کی تردید کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت والجماعت اپنی جانوں پر کھیل کر اس بل کو قانون بھی بنوائیں گے اور اس کا تحفظ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5، سویڈن میں قرآن پاک کی توہین اور بے حرمتی کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، لہذا آل پارٹی سیمینار کے تمام شرکاء حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام عالم اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمی سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے ملک میں سویڈن سفارت خانہ بند کر کے احتجاجاً سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ نمبر 6، کوئٹہ ڈیم میں ڈوبنے والے معصوم بچوں اور سانحہ پشاور پر ہم سب بہت دکھی ہیں اور شہداء کے لیے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 7، ترکی اور شام میں آنے والے حالیہ زلزلے پر ہم دلی طور پر افسردہ ہیں اور دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نقصان کا ازالہ فرمائے اور اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور زخمیوں کو صحت عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نمبر 8، حکومت پاکستان سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ غریبوں کو جیتے جی نہ مارا جائے، مہنگائی کے ظلم کو ختم کر کے انہیں جینے کا حق دیا جائے۔ نمبر 9، سنی علماء کونسل بھیرا، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، سیاسی و مذہبی قائدین، سماجی رہنما، وکلاء، ڈاکٹرز، پروفیسرز، ٹیچر حضرات اور تاجران حضرات کا تہ دل سے مشکور ہے جو اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔